أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ جب فرمایا تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں کو انی جاعل بے شک میں بنانے والا ہوں فی الارض زمین کے اندر خلیفتاً ایک نائب قالوا فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا کیا تو بنائے گا اس زمین کے اندر من یفسد فیہا ان لوگوں کو جس زمین میں فساد مچائیں گے ویسفک الدماء اور خون بہائیں گے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ اور ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں بحمدک آپ کی تعریف کے ساتھ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں قال انی اعلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں ما لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ کے الحمدللہ 3 رکوع پورے ہو گئے ہیں، اب یہاں سے چوتھا رکوع شروع ہو گیا ہے۔ اس رکوع کا پچھلے والے رکوع کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر 2 نعمتیں فرمائی ہیں۔ ایک نعمت ظاہری جو ہمیں نظر آتی ہے جس سے ہم اسحاق محسوس کرتے ہیں جس کو، دوسری نعمت معنوی ہے۔ تو پچھلی آیات کے اندر پچھلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا کہ میں نے تمہارے لیے آسمان بنایا، زمین بنایا، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ معنوی نعمت کو ذکر کر رہے ہیں۔ اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں انسانوں تم غور فکر تو کرو تمہاری نسل کس بزرگ سے ہے، تم کتنا پیارے بزرگ کی نسل سے ہو، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہو، تو اس نعمت کو یاد کرو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ للملائکہ فرشتے کہتے ہیں جو پیغام لانے والا ہوں، اور فرشتوں کی بہت ساری مخلوقات ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے، کوئی رکوع کے اندر ہے، کوئی سجدے کے اندر ہے، کوئی قیام کے اندر ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حمد اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کوئی کسی کی ڈپٹیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی وحی لا رہا ہے، کوئی نیکیوں پر کوئی نیکیاں لکھ رہا ہے، کوئی گناہ لکھ رہا ہے، کوئی نیکیوں کے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی برائی کے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ غرض ہے کہ فرشتوں کی مخلوق بہت زیادہ ہے، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈپٹی ایک کام سونپا ہوا ہے، آپ اپنا وہ کام کر رہے ہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین کے اندر ایک نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو لے کر اللہ تعالیٰ سے احکام وصول کر کے مخلوق کے اوپر نافذ کرنا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر وہ احکام نافذ کرنا، اس کو کہتا ہے خلیفہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین کے اندر ایسا اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں جو میرے احکام میری مخلوق کے اوپر نافذ کرے گا۔ تو آگے فرشتے کہنے لگے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء کیا آپ ان لوگوں کو اپنا نائب اور خلیفہ بنائیں گے جو زمین کے اندر فساد مچائیں گے، جو زمین کے اندر خون ریزی کریں گے۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہو گیا، فرشتے تو غیب کا علم نہیں جانتے، ان کو کیسے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو مخلوق بنانے والے ہیں وہ اس زمین کے اندر فتنہ فساد مچائے گی اور خون ریزی کرے گی؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال پہلے جنوں کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی تھی،
وہ جن زمین کے اوپر رہتے تھے، تو انہوں نے کتنا فساد مچایا تھا، خون ریزی مچائی تھی، زمین کے اندر فساد مچایا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں نے ان کو نکال کر پہاڑوں اور غاروں کے اندر بھیج دیا۔ تو فرشتوں نے ایک مخلوق دیکھی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو اس پر قیاس کرتے ہوئے جنوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آپ جو مخلوق بنائیں گے یہ بھی جا کے فساد مچائے گی۔ دوسرا جواب یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین کے اندر، تو خلیفہ وہاں بنایا جاتا ہے جہاں فتنہ فساد ہو، جہاں لڑائی جھگڑے ہو، وہاں خلیفہ کا کام ہوتا ہے۔ تو اس لفظ سے انہوں نے معلوم کیا کہ یہ ایسی مخلوق ہوگی جو زمین کے اندر فتنہ فساد مچائے گی۔ تو خیر، تو ان فرشتوں نے کہا قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تعالیٰ آپ زمین کے اندر ایسی مخلوق کو بنائیں گے جو زمین کے اندر فتنہ فساد مچائے گی اور جو زمین کے اندر خون ریزی کرے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی تعریف کرتے رہتے ہیں، ہم آپ کی ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں۔ آپ جو مخلوق بنائیں گے وہ بھی تو عبادت کرے گی، اس لیے ہمیں زمین کی خلافت دے دیں، زمین کی نیابت دے دیں، تاکہ جو مخلوق پیدا کرے اس کا مقصد بھی یہی ہوگا آپ کی فرمان برداری کا، آپ کی اطاعت کا۔ اس لیے ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم بھی تو آپ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم بھی تو آپ کی پاکیزگی کا اقرار کر رہے ہیں، ہم ہر وقت آپ کی عبادت کے اندر مصروف ہیں، مشغول ہیں، تو ہمیں زمین کے اندر خلیفہ بنا دے، نیب بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ تمہارے اندر نیکی کا مادہ ہے، خواہشات کا مادہ بالکل نہیں ہے، تم خواہشات سے بالکل پاک ہو، تمہارے اندر صرف فرمان برداری اور اطاعت کا مادہ ہے، تو تم صرف میری فرمان برداری کرو گے اور اطاعت کرو گے، اور دوسرا کام تم سوچ نہیں سکتے، اور تمہارے اندر خواہش ہے نہیں جس کے بارے میں تم سوچو گے۔ میں ایسی مخلوق پیدا کروں گا جس کے اندر سب خواہشات ہوگی، گناہ کی خواہش بھی ہوگی، نیکی کی خواہش بھی ہوگی، اچھائی کی بھی خواہش ہوگی، برائی کی بھی خواہش ہوگی، لیکن وہ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی خواہشات کو دبا کر میری اتباع کریں گے، میری اطاعت کریں گے، میرے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، میری عبادت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے۔ اس